كامل عياله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رب کریم نے نبوت کو بھی ختم فرمایا اور آپ کے صحابہ پر صحابیت کو ختم فرمایا. مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رب کریم نے یہ شرف عطا فرمایا کہ حضور پاک نے دین کی تکمیل فرمائی. حضور پاک علیہ السلام کے لیے رب کریم نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فرما کر دین کو مکمل فرمایا ہے. جب حضور پاک علیہ السلام نے دین کی تکمیل کی ہے تو دیکھا جائے یہی دین کی تنزیل اللہ نے فرمائی ہے، کیونکہ تنزیل من رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مکمل فرمایا ہے. اور جب بات آئے رسول اللہ کی جماعت، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، تو ان کا کارنامہ قرآن کریم کہتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ انہوں نے دین کی تمکین کی ہے. تمکین کا مطلب ہے دین کو مضبوط کیا ہے. اور جب انہوں نے دین کی تمکین کر لی ہے تو اللہ جل شانہ نے جس دین کی تنزیل کی تھی اس کی تکمیل حضور نے کی ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی جماعت صحابہ نے اس دین کی تمکین اور مضبوطی کی. اس کے بعد ائمہ اربعہ ہیں. ائمہ اربعہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام مالک ابن انس الاصبہی رحمہ اللہ، حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، اور حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ. اللہ تعالیٰ ان سب کی قبول پر رحمت فرمائے. انہوں نے پھر دین کی تدوین کی. تدوین کا مطلب ہوتا ہے دین کو لکھ لینا. صحابہ کرام کی ذات کے بعد ان لوگوں نے دین کو لکھا ہے. اسی لیے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس دین کی اس طرح یہ لوگ تدوین کر کے دنیا میں انہوں نے بھیجا ہے جس طرح قرآن کریم کی 7 قراتیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو ذکر فرمایا ہے کہ ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف، کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا ہے. جس حرف پہ ہم قرآن پڑھیں تو فقرؤ ما تیسر من القرآن، تو وہ قرآن ہی ہے. جس طرح قرآن کریم پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، اس طرح حدیث پاک پر عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں. قرآن کے 7 قراتیں ہیں، اور حدیث پاک پر حنابلہ، شوافع، موالک اور احناف، ان چاروں کا جو طریقہ ہے وہ حدیث پاک سے ثابت ہے. تو حدیث پاک پر عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں. اب آپ کی اور میرے ذمے کیا ہے؟ آپ کے اور میرے ذمے یہ ہے کہ ہم دین کے ماہر، دین کے متولی، دین کے عالم اور دین کو سمجھنے والے کی بات کو تسلیم کریں. جب ہم دین کی باہر کی بات کو مانیں گے تو اس وقت دنیا میں فرقہ واریت ختم ہوگی، لڑائی اور فساد ختم ہوگی، کہ ہم ماہرین پر اعتماد کریں. جتنے ماہرین ہیں انہوں نے دین کو ہمیں سمجھانا ہے، اور ہم نے ان کے سمجھی ہوئی چیز پر عمل کرنا ہے. کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نایا نبی نے نہیں آنا. حضور پاک علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب الانبیاء جلد نمبر 1 میں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس یطوفون به ویتعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنہ فانا اللبنہ وانا خاتم النبیین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے گھر بنایا اور اس گھر کو خوبصورت بنایا، اور دوستوں کو آ کر کہا کہ جاؤ دیکھو، تو سب اس کی زیارت کے لیے آئے اور سب نے اس کو دیکھا تو سب نے اس کے گھر کی تعریف کی، اور فرمایا کہ اس ایک اینٹ کی جگہ آپ نے کیوں چھوڑی ہے؟
تو اگر اس کو مکمل کر لیں تو گھر پورا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی مثال میں ہوں، اور میں آخری نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں کہ نبوت کے پہلے جتنا انبیاء کا گھر بنا ہے وہ میرے آنے سے مکمل ہو گیا۔ تو اب ختم نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث علماء ہیں، کیونکہ قرآن کریم یہی کہتا ہے ان العلماء حدیث پاک ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اور علماء کے لیے رب کریم نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے جو زیادہ ڈرنے والے ہیں اپنے علم کی بنیاد پہ اللہ کے فضل سے، تو وہ یہی علماء ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت انہی سے لیں، ان کی ترتیب پر عمل کریں۔ بلکہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک مزید روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پہلے نبی آتا، وہ امت کو سنبھالتا، جب نبی دنیا سے چلا جاتا پھر دوسرا نبی آتا، اب میں آخری نبی ہوں، میرے بعد علماء آئیں گے اور سیاست کے اس میدان کو سنبھالیں گے۔ تو ہمیں چاہیے خانقاہوں میں، ہمیں چاہیے مدارس میں، مساجد میں، اور اسی طرح مکاتب میں یہ جتنے علماء کرام ہیں ان کی ذمہ داریوں کے تحت ہم چلیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں امت جڑے گی۔ میں آپ سب حضرات کو اس بات کے اوپر اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہوں گا کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہم اللہ کے دربار میں معافی مانگ لیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، کیونکہ ماں تو مخلوق ہے، رب خالق ہے، ماں کی ممتا کو رب نے پیدا فرمایا، تو رب کریم ضرور اس کی معافی قبول فرمائیں گے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا ہے، ایک حدیث قدسی میں ہے